بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، چند روز پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی موجودگی میں حیدر حیدر کا نعرہ لگایا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس نعرے کو روکتے ہوئے یوں کہا، یہ جو نعرہ ہے، ہم تو حیدر کرار پر مر مٹتے ہیں، مگر محفل میں اس طرح انداز کچھ اور لوگ رکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا سنجیدہ طریقے سے نعرے بجائیں، مولا علی شیر خدا کے لگائیں جو ہمارا طریق ہے کہ ہم حیدر کرار پر مر مٹتے ہیں مگر محفل میں اس طرح انداز کچھ اور لوگوں کا ہے، لہٰذا آپ ذرا سنجیدہ طریقے سے نعرہ لگائیں۔ تو اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ حضور والا، یہ آج جن اور لوگوں کا طریق آپ کی سنجیدہ طبع پر ناگوار گزر رہا ہے، یہ وہی اور لوگ ہیں کہ گزشتہ 20-25 سال سے ان کے افکار و نظریات کو، ان کے عقائد کو اور ان کے طریقے کو آپ نے پروان چڑھایا ہے، اور باقاعدہ آپ نے ان اور لوگوں کی نمائندگی کی ہے۔ آپ باقاعدہ تقریباً 20 سال پہلے ان کی مجالس میں جاتے رہے اور پھر ان کو اپنی محافل میں بلایا اور اب تک بلا رہے ہیں۔ تو جن اور لوگوں کے افکار و نظریات کو 20-25 سال پہلے آپ نے خود بیان کیا، اپنی تقریر میں بیان کیا، تحریر میں لکھا اور آگے ایک کھیپ ایسی تیار کی کہ جو ان اور لوگوں کے افکار و نظریات کی مبلغ ہے، تو آج ان اور لوگوں کا طریق آپ کی طبیعت پر ناگوار کیوں گزر رہا ہے؟ سن 2002 میں یہ السیف الجلی کتاب لکھ کر کن اور لوگوں کا نظریہ آپ نے اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا؟ یہ آپ نے ہی لکھا تھا۔ خلافت کی تقسیم سب سے پہلے آپ نے کی ہے کہ ایک سیاسی ہے اور ایک روحانی ہے۔ یہ 2002 میں کتاب آپ نے اور لوگوں کے نظریے پر لکھی، اور یہ میرا چیلنج ہے، کوئی مناجی یہاں ہو یا بیرون ملک ہو، وہ میرا چیلنج ہے اور یہ چیلنج قبول کرے اور اس بات کو ثابت کرے کہ حدیث غدیر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اس کی جو تشریح آپ کے شیخ نے اس کتاب میں کی ہے، ہمارا یہ چیلنج ہے، تم دکھاؤ 1400 سالہ تاریخ میں کسی سنی عالم دین نے یہ تشریح نہیں کی جو آپ کے شیخ نے کی ہے۔ یہ ان اور لوگوں کی تشریح ہے جن کا طریقہ آج شیخ کی طبیعت پر ناگوار گزر رہا ہے۔ حضور والا، ان اور لوگوں کے افکار جو آپ نے 20-25 سال پھیلائے ہیں، سب سے پہلے ان کو ختم کرنا ہوگا اور ان سے توبہ کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ السیف الجلی ایک کتاب نہیں، ان کی بے شمار کتابیں ہیں، ان کی بے شمار تقریریں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب القول المعتبر آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اور لوگوں کا نظریہ شیخ نے اپنی کتابوں میں لکھا اور آگے اس کو پھیلایا۔ لکھتے ہیں کہ سلطنت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے، اور ولایت میں سیدنا علی مرتضیٰ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل یعنی براہ راست نائب ہوئے۔ الیاذ باللہ، یہ عقیدہ اور لوگوں کا نہیں تو اور کن کا ہے؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ آگے دیکھیے، اسی صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں، خلافت ظاہری دین اسلام کا سیاسی منصب ہے، خلافت باطنی خالصتاً روحانی منصب ہے۔ پھر لکھا خلافت ظاہری انتخابی و شورائی امر ہے، خلافت باطنی محض وہبی و اجتبائی امر ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ لکھا، خلیفہ ظاہری کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے اور خلیفہ باطنی کا تقرر خدا کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے۔ لیجئے، یہ سارا نظریہ امامت تو ہے، تو یہ اور لوگوں کی وکالت تو آپ خود کر رہے ہیں، ان کا نظریہ خلافت و ولایت تو آپ خود اپنی کتب میں لکھ رہے ہیں۔ تو آج اگر اور لوگوں کے طریق پہ نعرہ لگا تو آپ اس سے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ پھر چوتھا پوائنٹ اسی کتاب میں لکھا، خلیفہ ظاہری منتخب ہوتا ہے، خلیفہ باطنی منتجب ہوتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب نہیں تھا، ان کے نزدیک وہ خلیفہ عوام کے چناؤ سے بنے ہیں، اور حضرت علی کا انتخاب یہ خدائی امر ہے، یہ رافضیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا کہ حضور علیہ السلام نے امت کے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرمایا۔ اور پوائنٹ نمبر 10 لکھا، خلافت کا دائرہ فرش تک ہے، ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ حضور والا، یہ سارے کے سارے پوائنٹس جو آپ نے لکھے ہیں، یہ سارے اور لوگوں کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت میں سے کسی ایک کا بھی نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شیخ المنہاج صاحب نے فقط خود گزشتہ 20-25 سالوں میں رفض کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایسی کھیپ تیار کی ہے کہ جو آج بھی ان کے جانے کے بعد پاکستان میں رفض کے مبلغ اور دائی نظر آتے ہیں۔ یہ ابھی محرم شریف کا جو عشرہ گزرا، ڈاکٹر وقار مناجی روافض کی مجالس میں جا رہا ہے اور وہاں جا کر ان کی مجالس پڑھ رہا ہے، تو یہ ان اور لوگوں کے مبلغ تو آپ خود ہیں، آگے افراد ایسے تیار کر دیے جو ان کے پاس جا رہے ہیں، تو ان اور لوگوں کا طریق آپ کو کیوں ناگوار، آج ان اور لوگوں کے طریق پر نعرہ لگنا آپ کو کیوں ناگوار گزر رہا ہے؟ تو اختتام پر ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے کہ اگر آپ اس سنجیدگی میں مخلص ہیں تو گزشتہ 20-25 سال جو آپ نے اپنی تحریروں میں، تقریروں میں ان اور لوگوں کے طریق کو پھیلایا، ان اور لوگوں کی مجالس میں جا جا کر تقریریں کی
اور پھر انہیں اپنے اسٹیجز پر بلایا اور اب بھی بلا رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنجیدگی کے متلاشی ہیں تو سب سے پہلے ان 20-25 سالوں میں جو بے احتیاطی ہوئی ہے، جو رفض کی تبلیغ ہوئی ہے، اس کا آپ کو ازالہ کرنا ہوگا۔ ویسے یہ عجب دو رنگی ہے کہ جن اور لوگوں کا طریق آپ کی سنجیدگی پر ناگوار گزر رہا ہے، انہی اور لوگوں کے بڑوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آیت اللہ کا ٹائٹل دیا جائے، اور اپنے صاحبزادگان کو آپ پابند بنا رہے ہیں کہ جو بھی اس میں ورک ہے وہ کیا جائے اور ان کو آیت اللہ کا ٹائٹل دلوایا جائے۔ تو اور لوگوں کے بڑوں کو ٹائٹل آیت اللہ کا آپ دیں، ان کو اپنا گرویدہ آپ بنائیں، اور جس وقت آپ کے تحریکی ساتھی ان اور لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں تو یہ نعرہ لگانا آپ کی طبیعت پر ناگوار کیوں گزرا؟ اور سامعین مکرم، اختتام پر اس ساری صورتحال کے حوالہ سے ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک بندہ سین حرم میں بیٹھ کر 20-25 سال خود شراب پیتا رہا، لوگوں کو شراب دیتا رہا، اور دفعتاً 20-25 سال بعد اس نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، تو وہ شخص کہنے لگا بھائی یہ سگریٹ نہ پیو، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، اس سے بو آتی ہے، دھواں پھیلتا ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اسے کہا جائے گا بندہ خدا 20-25 سال پہلے تم نے خود شراب پی ہے، لوگوں کو پلائی ہے، شراب بانٹی ہے، اور بڑے جائز طریقے کے ساتھ تم یہ شراب پیتے پلاتے رہے، اس وقت تمہیں کوئی بدبو محسوس نہیں ہوئی، اس وقت کوئی سنجیدگی میں خلل نہیں پڑا، تو آج یہ میرے سگریٹ کے دھوئیں سے تمہیں خلل نظر آ رہا ہے، تمہارا یہ طریقے تبلیغ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو سامعین مکرم، اختتام پر ہم تحریکی بولے بالے ساتھیوں سے کہیں گے کہ خدا را توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حقیقت کو سمجھو، بیداری کے ناخن لو، کس عظیم مقصد اور کاز کے لیے تم کو بلایا گیا تھا، مصطفی انقلاب اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ، یہ سارا جو ہے وہ سامنے آپ کے رکھ کے آپ کو اکٹھا کیا گیا، اور آج آپ کو خمینی انقلاب اور ایرانی افکار کا گرویدہ اور مبلغ بنا کر معاشرے میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور آج کہاں پہنچے ہیں۔ اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، باطل کو چھوڑ کر اہل حق کا دامن پکڑیے اور حق والا راستہ اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔